دو شہید بھائیوں کی بہن ہوں جو سانحہ APS میں شہید ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں، لیکن اگر سوچے جا سکتے تو وہ بہت قریب آ چکے ہیں ہمارے، جو نظر سے اوجھل ہیں لیکن ساتھ میں بڑے قریب ہیں۔ ان کی فیلنگ، ان کی باتیں، سب کچھ ایسی یاد ہے جیسے کہ کل کی بات ہو۔ مطلب کچھ بول ہی نہیں سکتے ان کے بارے میں کہ وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ میرے ماشاء اللہ سے 5 بھائی ہیں، سہیل، شمویل، ننگیال، طفیل۔ چونکہ سب سے بڑا بھائی تھا تو وہ سب بھائیوں کو گائیڈ کرتا تھا، ان کو ٹرین کرتا تھا کہ اس طرف سے جانا ہے، اس طرف سے نہیں جانا۔ شمویل خود اپنے ساتھ سہیل اور ساویل کو بائک پہ لے کے جایا کرتا تھا، اور طفیل اور سہیل اپنے سائیکلوں پر اسکول جایا کرتے تھے۔ ایک بچے کو ماں باپ جب بڑا کرتے ہیں تو کتنی ناز نخرے سے اس کی پرورش کرتے ہیں کہ کل کو یہ بڑا ہو کر ہمارے لیے یہ کرے گا، وہ کرے گا۔ چلیے سر یہ چھوڑے، کچھ کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات ہے۔ ایک کندھا ہوتا ہے باپ کا، 2 بیٹے، کس طرح وہ برداشت کرے گا؟ ایک ماں کیسی برداشت کرے گی جب وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور پھر اتنا عرصہ اس کو پڑھا لکھا کر اس کی بیماری میں خود بیمار ہو جاتی ہے، اس کے لیے راتوں کی نیند حرام کر دیتی ہے، تو کیا وہ ایسا چاہیں گے کہ اس کو بچہ کوئی غیر عقل پہلے؟ جس دن یہ اٹیک ہوا، ہم نے تدفین سب کچھ کی بات، اس دن سے اس پر فیٹس آنے شروع ہوئے، ایپیلیپسی کی فیٹس آ رہے ہیں، تو اس کے کون ذمہ دار ہے؟ میرا یہ بھائی تو فیل باغی ہو چکا ہے، اسکول نہیں جائے، 3 سال ہو گئے سر کہ اسکول نہیں جا رہا۔ جس دن اسکول اوپن ہو گیا اس ایکسیڈنٹ کی بات، اس دن سے ان نے اسکول جانا شروع کیا۔ بہت صحیح تھے اس ٹائم، صحیح تھے، لیکن جتنا ٹائم گزرتا تھا، 1 ہفتہ 1 مہینہ، تو یہ اتنے زیادہ ٹارچ ہو گئے تھے نا کہ بس گھر پر پڑ رہے تھے، جا ہی نہیں رہے تھے۔ اور پورا 1 مہینہ میں نے وہ چھوٹے بھائی کو روز اسکول لے جاتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ وہ کبھی کلاس کی مڈ میں باہر آ جاتا، رونے لگتا تھا کہ باجی آپ کہاں ہیں، باجی کہاں ہیں آپ، چلی تو نہیں گئی، مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑا۔ صرف پورا 1 مہینہ میں نے چھوٹے بھائی کو اسکول لے جایا تھا، اور اسی کے ساتھ اسٹاف روم میں اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ دن میں وہ 2 بار کلاس سے نکل آتا تھا، وہ کہتا تھا کہ باجی تو نہیں چلے، کبھی وہ روتا تھا تو میں اسے چپ کرتا۔ عمران خان صاحب ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، انہوں نے سارے میڈیا اور سب لوگوں کے سامنے ہی یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ سر اس کی وہ باتیں سب کچھ تو چھوڑے، وہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن اس کا یہ آنا اور وہ ہمارے ساتھ ایک ساتھ ہونا ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے۔ لیکن سر یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ آیا بس چلا گیا، وہ کچھ کہہ کے گیا تھا، تو کیا کہہ کے گیا تھا وہ بھی بھول گیا ہے، اس کے ساتھ وہ ٹیم بھی بھول گیا ہے۔ سر میں نے اس کو سامنے کہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ صرف جھوٹ کی وعدے کرتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ تو مجھے کہا تھا کہ بیٹا آپ کو میں نے کچھ کہا ہے وہ میں کر کے دکھاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے گے۔ تو سر 4 سال تو ہو گئے، اس ٹائم بھی اس کی حکومت تھی، PTI خیبر پختونخوا میں، اور ابھی تو پورے ملک میں اس کی حکومت، وہ کیا کچھ نہیں کر۔ عمران خان صاحب آئے تھے تو اس ٹائم انہوں نے پاپا سے کہا تھا کہ سر ہم آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں تو اس طرح نہیں پتا کہ آپ کے لیے کیا مشکلات ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر پاپا نے بتایا کہ ابھی میں اور میری ایک اور سسٹر تھی، تو ان کو ابھی ہم میٹرک سے فری ہوئے تھے، ہم میڈیکل کالج میں جا رہے تھے، تو میرٹ کی وجہ سے ہماری ایڈمیشن نہیں ہوئی چکی، اور کیونکہ ہماری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم پرائیویٹ کالجز میں ایڈمیشن کریں، تو سر نے کہا تھا کہ میں خود پرسنلی آپ لوگوں کے لیے پرائیویٹ میڈیکل کالج میں 2 سیٹ بک کروں گا۔ تو ہم خوش ہو گئے۔ تو سر آپ کو پتہ ہے ہمارا گھر خالی رہ جاتا تھا جب ہم سب چلے جاتے تھے، میں لیٹ آتی تھی، کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ بھائی گھر میں آ جائے، وہ سالن فریج سے نکال کر گرم کرے گا، اپنے چھوٹے بھائیوں کو ساتھ بٹھا کر ان کے لیے الگ سے وہ سلاد سب کچھ خود کاٹ کر رکھے گا، دسترخوان بچھائے، کبھی ایک بھائی کو بیٹا تھا کہ آؤ نا کھانا کھاؤ بھوک لگے، دوسرے بھائی کو، شمویل کی یہ خصوصیت تھی۔ سر کو یقین کر سکتا ہے کہ یہ بھائی تھے؟ میں تو کہوں گی یہ تو میری بمبال کر دیتے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہتے، اور میں بھی جیسے شہزادیوں کی طرح آتی تھی، کھانا کھا کر سو جاتی تھی، یہ خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی تکیہ ان کو لے چائے تو بنا لوں یا کچھ تو کروں، کیا ہمارے وہ ٹائم واپس آ جائے گا؟ وہ خوشحال گھرانہ جو کبھی طارق جان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اب شہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو شہیدوں کا گھر ہے۔
بھائی کو اس طرح 2 بیڈز پڑے تھی اور دونوں بیڈ پر بھائی ایک یہاں پر تھا ایک یہاں پر تھا اور سامنے میں بیٹھی ہوں. ساری رات ہم نے یوں بیٹھ کے گزاری کہ 10 بجے ان کا جنازہ تھا, کل کی صبح 10 بجے, اور یہ ہم کو شام میں 4 بجے ملتی. تو آپ سوچ اندازہ لگائے کہ یہ 4 سے لے کر اگلے 10 بجے تک کتنا ٹائم ہے یہ ہم نے ساتھ گزارا تھا, اور صرف ایسے ہی دیکھتی تھی. کبھی کہتے ہیں شمویل بس نہ اٹھ جاؤ نہ, لیٹ ہو رہا ہے. کبھی کہتے ہیں ننگیا دیکھو کس طرح مسکرا رہا ہے, دیکھو یہ تو اٹھ ہی نہیں رہا, پتہ نہیں یہ اس کو کیا ہو گیا ہے. تو ساری رات اور اس دسمبر کی سردی رات ہم نے یوں بیٹھ کے 6 مہینے گزر گئے. اس کے بعد ہمیں تھوڑا تھوڑا لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں کمی ہے, اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گھر میں تو نہیں ہے لیکن ہمارے اندر آ چکے ہیں. جب بھی خیال آ جائیں, جب بھی سوچ آ جائیں تو ساتھ ہی پاتے ہیں, بس صرف نظر ہی نہیں آتا. سر آپ کو یہ سن کے شاید غصہ بھی آ جائے, کیونکہ مجھے اب اپنی فرینڈس کے بھائیوں کو دیکھ کے جیلسی ہوتی ہے کہ میرے بھائی ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ نہیں ہے, اور ان کے ساتھ ہے کیوں, میرے بھائی کو کیا, ان کو کیوں مارا گیا, ابھی وہ مجھ سے بڑے ہوں گے. سر پرسوں نہیں کچھ عرصہ پہلے میری ایک فرینڈ نے کہا تھا کہ میرے بھائی کا میٹرک میں اتنے مارکس آ گئے, تو میں سوچ رہی تھی کبھی تو ننگیال میں میٹرک میں ہوتا, پتہ نہیں اس کے کتنے مارکس آ رہے ہوں گے. پرسوں ایک فرینڈ نے کہا کہ میری بھائی کی انگیجمنٹ ہے, میں سوچ رہی تھی کہ اگر شامل ہوتا تو آج میں بھی اس کی انگیجمنٹ کی تیاری کرتی. شروع سے جب میری بھائی چھوٹے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ میرے بھائی ہے, لیکن بڑے تو کبھی ہوں گے نا. مجھ سے بھی کہتا ہے کہ میں ہوں نا تمہارا بڑا بھائی, میں کہتا کہ نہیں میں بڑی ہوں تم چھوٹے ہو مجھ سے. تو کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمارے پٹھانوں میں لڑکیاں بڑی نہیں سمجھ جاتی, لڑکے بڑے سمجھ جاتے ہیں. میں گھر کا وارث ہوں, میں بڑا ہوں, میں سب کچھ کروں گا. میں کہا کہ نہیں تم چھوٹے ہو میں بڑی ہوں. سر اس بات پر بھی ہمارا جھگڑا ہوتا تھا کہ وہ کیوں خود کو مجھ سے بڑا سمجھتا ہے, اور سر اس بات پر مجھے فخر ہوتی کہ میرا بھائی مجھ سے بڑا ہو رہا ہے. قد میں وہ ابھی بھی جب کوئی شادی وغیرہ فنکشن میں جاتے ہیں نا تو ماما کہتی ہے کہ بیٹا جو سوٹ تمہیں پسند ہو وہ پہنو. تو جب میں کوئی بہت شو کلر کا اور زیادہ وہ سلم ستارے والے سوٹ نکالوں تو دیکھ کے رونا لگتا ہے کہ میرے بھائی کی شادی تو نہیں ہے کہ جو میں ایسے پہنوں. میں وہ پہن دیتی ہوں, سادہ سا سوٹ نکال دیتی ہوں, کہتے ہیں ماما یہ پہن کے جاؤں گی. ماما کہتے کہ کیوں, یہ شادی کا سوٹ نہیں, شادی کا یہ سوٹ ہے, یہ والا پہنو تاکہ اچھی لگے. میں کہتے میرے بھائی کی شادی تو نہیں ہے کہ میں یہ والا سوٹ پہن. کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے بھائی ہے, جو تمہارا دل کرے وہ کرو. تو سر میں دوسروں کے بھائیوں کو اپنا بھائی سمجھ کے اسی طرح کی ڈریس اپ ہو جاتی ہوں, اسی طرح کی خوشیاں مناتی ہوں. لیکن ایٹ اے ٹائم تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جتنا دکھ ہوتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. پتہ نہیں ابھی شامل کا ہوگا, اگر وہ ہوتا تو میں اس کی بھی شادی کرا دیتی. لوگ کیا ارمان رکھے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بھائی بڑے ہوں گے تو ہم یہ ان کے لیے یہ کریں گے وہ